ہے، پیسہ دیتا ہے اور مسکراتا ہوا پھر اسی مسلمان کے پاس آتا ہے. مسلمان پوچھتا ہے اب کیوں آئے ہو؟ اب تو تمہیں سامان لے لیا ہے. کہا سنو، میں نے سامان وہاں سے لیا ہے، ایمان یہاں لینے کے لیے آیا ہوں. جو ایمان تمہارا ہے وہی ایمان مجھ کو بھی چاہیے. اس نبی کی تعلیم یقیناً مضبوط ہو کہ دکان میں بیٹھ کر کے پڑوسی کے دکان پر نگاہ رکھو اس کے یہاں کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. آج کا مسلمان اپنے آپ کو سیرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آئینے میں رکھ کر کے دیکھے. سگا بھائی بھی اگر بھوکا ہے فرق نہیں ہو رہا ہے، پڑوسی بھوکا ہے فرق نہیں ہو رہا ہے، بہن بھوکی ہے فرق نہیں ہو رہا ہے، دوست بھوکا ہے فرق نہیں ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم نے تعلیمات محمد کو چھوڑا ہے، برکتوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، رحمتوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے. کہ اسلام کی آبادی کیسے بڑھی ہے، کہ اسلام کا ایریا کیسے بڑھا ہے، کہ اسلام کا علاقہ کیسے بڑھا ہے. ایسے ہی لوگوں نے کردار پیش کیا ہے تو اسلام کا علاقہ بڑھا ہے. ایسے ہی لوگوں نے کردار پیش کیا ہے تو اسلام کا ایریا بڑھا ہے. اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم، اسلام ہی جو مذہب ہے. مائیکل ایچہارٹ دور حاضر کا جو مصنف ہے، اتہاس کار ہے، مورخ ہے، جب دنیا کے تمام دھرم گروؤں کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، جب سب کو پڑھنے کے بعد محمد رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے تو مجبور ہو جاتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ انسانی دنیا کی جتنی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، غور کریے اس جملے پر، انسانی دنیا کی جتنی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، جتنے محاذ ضرورتوں کے ہو سکتے ہیں، خدا کی قسم مائیکل ایچہارٹ قابل آدمی ہے، مصنف ہے، مورخ ہے، پوری دنیا کے دھرم گروؤں کا مطالعہ کیا ہے. دی 100 نامی کتاب لکھا ہے. دنیا کے 100 بہترین لوگ، دنیا کے 100 بہترین لوگ، ان 100 بہترین میں جب اس کو نمبر 1 کا درجہ دینے کا معاملہ آیا، پڑھو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. پنڈت ہری چند اختر بھی جب نبی کو پڑھتے ہیں تو کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آدمیت کا جہاں میں بول بالا، آدمیت کا جہاں میں غرض سامنا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. اکیلے پھر میرے آقا دنیا میں انقلاب آیا ہے کیونکہ انسانیت کے مفاد کی باتیں لے کر کے اٹھے ہیں، انسانیت کے بھلائی کی باتیں لے کر کے اٹھے ہیں. اور ذات پات میں پھٹنے والی یہ اسلامی قوم، یہ مسلمانوں کی قوم، یہ خان صاحب ہیں، یہ سید صاحب ہیں، یہ انصاری صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، بغل میں بیٹھ نہیں سکتے. کس منہ سے جاؤ گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں؟ ارے مکہ کی دھرتی پر چل کر کے تاریخ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالعہ کرو. مکہ میں کہتے بلال مکہ کے دلت سے، دلت تھے، دلت مکہ کے دلت. آپ کہیے ان کی زبان میں، عربیوں کی زبان میں کمر سے نیچے کپڑا پہن سکتے تھے، اوپر کپڑا نہیں پہن سکتے تھے. سرداران مکہ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے تھے، کھڑے رہنے پر مجبور ہوتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بلال کی بیماری میں بھی بغیر بتائے میں کون ہوں ان کی چکیاں چلائی ہیں، ان کو بخار میں دودھ پلایا ہے، ان کو بخار میں جا کر کے پانی ان کی پیشانیوں پر رکھا ہے، انہیں اپنے سینوں سے لگایا ہے. نبی تھے، نور من نور تھے، نبی تھے، اللہ کی بارگاہ سے آئے تھے، نبی تھے، مقام بلند تھا، نبی تھے، مگر نبی نے کیا کارنامہ انجام دیا. اگر مکہ والے آپ کو دلت کہتے ہیں تو آپ دلت نہیں ہو سکتے ہیں. اسلام میں کوئی دلت نہیں ہے، اسلام میں کوئی چھوٹا نہیں ہے، اسلام میں کوئی بڑا نہیں ہے. اسلام مساوات کی بات کرتا ہے، اسلام اخوت کی بات کرتا ہے، اسلام برابری کی بات کرتا ہے. مگر آج کا مسلمان، آج کا انسان ایک کرسی پہ اگر خان صاحب بیٹھے ہیں تو فقیر صاحب نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اگر کتنے بڑے بڑے نمازی کو نہ ہو. کس اسلام کی باتیں کرتے ہو؟ کس اسلام کو فالو کر رہے ہو؟ پاس مدینے کے بیپاری سے سیکھو جس کی زبان پر یہ کلمہ تھا، جس کی زبان پر یہ جملہ تھا. کیا جملہ تھا؟ میرے نبی کی تعلیم کا حصہ ہے یہ میرے نبی نے ہم کو سکھایا ہے، میرے نبی نے ہم کو بتایا ہے. سماج میں کوئی بھوکا نہیں رہنا چاہیے، سماج میں کوئی ننگا نہیں رہنا چاہیے، سماج میں کوئی پریشان نہیں رہنا چاہیے. وہ قوم جس کے پاس اپنا بینک بیلنس ہے، جس کے پاس اپنا سسٹم ہے، جس کے پاس اپنا طریقہ زندگی ہے، جس کے پاس اپنا اسلامی نظام ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے، وہ قوم، اس قوم کے ماننے والے ہر چوراہے پر کہیں نقاب لگا کر کے، کہیں ٹوپیاں لگا کر کے، کہیں کرتے پہن کر کے، کہیں مزاروں کی چادریں لے کر کے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخر یہ زکات کھا کون جاتا ہے، یہ صدقہ کھا کون جاتا ہے، یہ فطرے نگہ کون جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے
ہم ایماندار نہ رہے اس لیے ایمانداری کے ساتھ تقسیم نہ ہو پائی، ہم ایماندار نہ رہے اس لیے غریب غریب رہ گیا، امیر امیر ہو گیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین بہت پیارا ہے، اگر اس پیارے دین پر تم مکمل طور سے عمل کر لو۔ آپ یقین مانیں، ایک آفس میں سی لکھنؤ کے اندر ایک مسلمان بھائی 23 سال سے جمع ہوا ہے۔ میں نے پوچھا حکومتیں آئیں اور گئیں، بدلی، آپ کا ٹرانسفر نہیں ہوا؟ کہا مولانا صاحب ذمہ داری سے کام کرتا ہوں، ایمانداری سے کام کرتا ہوں، میرا جو آفیسر آتا ہے جب اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو آنے والے کو بتا دیتا ہے سب کو ہٹا دینا، اس کو نہ ہٹانا۔ یہ دن میں بھی کام کرتا ہے، رات میں بھی کام کرتا ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے۔ جب ایک شخص کی ڈیوٹی کے حال کا حال یہ ہے، ایمانداری سے کام کرنے کا ثمرہ یہ ہے کہ 23 سال سے آنے والا اس سے پیار کر رہا ہے۔ اگر پوری قوم ذمہ داریوں کی جنزیر سے جکڑ جائے، ذمہ داریوں سے کام کرے، وہی تو دین ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں وہی دین ہے جو دین دوسروں کو سہارا دے، جو دین دوسروں سے پیار کرے، جو دین دوسروں سے محبت کرے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سب سے پیارا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر حقیقت میں دین پر مسلمان عمل کر لے تو اس سے پیاری کوئی قوم بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں عمل کی توفیق حاصل ہو جائے، خدا کرے کہ ہم زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے بعد سنبھل جائے، خدا کرے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ جلسے کیے جاتے ہیں، جلوس کیے جاتے ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جو آپ کے آئینے پر، آپ کے ایمان پر، آپ کے عقیدے پر دھول جم چکی ہے اس کو صاف کر دیا جائے، اسلام کی صحیح تصویر نظر آنے لگے، خود بھی مسلمان بن جاؤ، اپنے بچوں کو مسلمان بنا دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ چلتے چلتے پھر میں پوری کمیٹی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت عالی جناب محترم ظفر یاب جیلانی صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، چودھری شرف الدین صاحب کی جوانی میں اور اضافہ فرمائے، پوری کمیٹی کو اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں، بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ رب العزت آج کی اس مبارک رات کے صدقے میں سب کے علم میں کیا نام ہے؟ اللہ سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں، رزق میں گناہ برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات ہماری اسلامی بہن محترمہ شاہین صدیقی صاحبہ وہ زیر علاج ہیں، آپ دعا کریں، یہ وہ محفل ہے جہاں دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور مومن کا مومن پر حق ہے کہ مومن کے لیے دعا کرے۔ دیکھو نماز میں ایک شرط ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہو، لیکن نماز پڑھنے کے بعد دعا جتنی لمبی چاہو اتنی مانگ سکتے ہو۔ دو بار سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے نماز میں، دو بار سورتیں نہیں پڑھ سکتے نماز میں، مگر اللہ رحم فرمائے جمعہ کے دن، اللہ رحم فرمائے جمعہ کے دن وہ نوجوان جس کو اپنے ترقی کی فکر ہوتی ہے سب سے پہلے بھاگ رہا ہوتا ہے مسجد سے، دعا میں وہ شامل نہیں رہتا۔ دعائیں کرو، دعائیں لو، دعائیں دو۔ اللہ رب العزت بہن شاہین صدیقی صاحبہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایک بڑے قریبی ہیں، ہمارے سرپرست ہیں عالی جناب محترم ملک عبدالحی صاحب، وہ بھی ایڈمٹ ہیں مڈ لینڈ میں۔ آپ حضرات دعا فرما دیں، میں بڑا گنہگار ہوں مگر آپ پر مجھے بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رب نے سب سے زیادہ تعریف، پسند، محبوب اسلام کو بنایا کس بنیاد پر؟ چونکہ اس کی تعلیمات جو ہیں، جو اللہ نے اس کے اندر تعلیمات رکھی ہیں، وہ تعلیمات بڑی پیاری ہیں۔ وہ